اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ لاکھوں سلام اس آقا پر لاکھوں حسنے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن انسان نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال دو طوف محمد کی غلامی کا۔ محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا۔ درِ شاہ مدینہ چھوڑ دے جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا۔ انتہائی وجہ احترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام معزز علاقہ مائدین شہر سربکف سرفروش مجاہد مواحد غیرت مند باوفا بہادر نڈر بے باک توحید و سنت کے پروانوں و اصحاب رسول کے دیوانوں کو، آج عیسیٰ ثواب کی اس بابرکت بارونق روحانی محفل میں آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دعائیں خلا کے عالم کچھ ناچیز کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر سب سے پہلے مجھے بعد میں سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آواز جس نوجوان، جس بچے اور جس بزرگ کے کان تک پہنچ رہی ہے اور اس کے سامنے جگہ بھی موجود ہے تو وہ اس جگہ کو پر کرتا ہوا قریب قریب آ جائے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ مل سکے۔ خاص طور پر پیچھے والے ساتھی، آگے ان کے بہت ساری جگہ موجود ہے لیکن پھر بھی وہ پیچھے مشکل اور تکلیف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس ساتھی کے آگے جتنی جگہ ہے وہ اللہ کا نام لے اور آگے چلا آئے، چونکہ یہ ایسی بابرکت محفل ہوتی ہے کہ جس بابرکت محفل پہ اللہ کے نورانی فرشتے موجود ہوتے ہیں اور اس محفل کو آسمانوں تک ڈھانپ لیا جاتا ہے، اور ایسے محفلوں پہ اللہ کی رحمت برسا کرتی ہے۔ لیکن ان خلا میں بعض دفعہ شیطان گھس آتا ہے، تو آپ نے خلا نہیں دینا۔ جس طرح نماز کے لیے جب بندہ کھڑا ہو اور درمیان میں فاصلہ چھوڑ دیا جائے تو اس نماز میں شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہی ایک وبا اور بیماری کی وجہ سے مساجد کے اندر سوشل ڈسٹینس کا کہا گیا تھا کہ جی 6 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے، حالانکہ اس 6 فٹ کے فاصلے میں بلکہ 1 فٹ کے فاصلے میں بھی نماز ہوتی، بولو یار نماز ہوتی۔ مسئلے کی بات ہے 1 فٹ کا بھی فاصلہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ آپ نے اکثر امام کو دیکھا ہوگا کہ وہ نماز سے پہلے اعلان کرتا ہے ٹخنے اوپر کر لیں، موبائل بند کر لیں اور کندھے سے کندھا، بولو یار کندھے سے کندھا ملا لیں۔ وہ اس لیے کہتا ہے کہ کندھے اور کندھے میں فاصلہ ہو تو درمیان میں شیطان آ جاتا ہے، اور جس کی نماز میں شیطان داخل ہو جائے نماز کا لطف ختم ہو جاتا ہے، نماز کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، نماز کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ میں سب سے پہلے بھائی محمد شکیل صاحب اور ان کے جت بھائی فاروق صاحب اور جتنے ان کے رشتہ دار، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ان کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا موقع ملا، اسٹیج پر موجود مولانا محترم شاہ صاحب، بھائی انیس الرحمان صاحب، قاری عارف صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی بھی زندگی میں عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بھائی محمد نواز صاحب اور بھائی
بھائی اسامہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کے درجات بلند فرمائے. دنیا سے ہر انسان نے جانا ہے, ہر بندہ ایک مدت اور وقت کے لیے آیا ہے, اور ان جانے والوں کا ہمارے پاس ایک پیغام ہوتا ہے, جانے والوں کا ہمارے لیے ایک اعلان ہوتا ہے, جانے والوں کا ہمارے لیے ایک پیغام اور اس کی ایک علامت ہوتی ہے کہ ایک شخص نے ایک فرشتے سے کہا, حضرت اسرائیل سے کہا کہ جب میرا وقت آ جائے مجھے بتا دینا, مجھے اطلاع کر دینا تاکہ میں اپنے وقت سے پہلے تیاری شروع کروں. تو اس کا وقت آ گیا, فرشتہ اس کے دروازے پہ پہنچا تو اس نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا جب میرا وقت آ جائے مجھے بتا دینا. تو اس فرشتے نے جواب میں کہا میں نے تجھے کئی مرتبہ اطلاع دی, تجھے کئی مرتبہ بتایا. تو اس نے جواب میں کہا آپ نے مجھے کبھی نہیں بتایا, آپ نے مجھے کبھی اطلاع نہیں دی. تو فرشتے نے جواب میں کہا آپ کے ابو تھے کہاں چلے گئے؟ اس نے کہا میرے ابو کا انتقال ہو گیا. کہا آپ کی امی تھی کہاں چلی گئی؟ کہا میری امی کا بھی انتقال ہو گیا. آپ کے بڑے بھائی کہاں چلے گئے؟ کہا بڑے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا. تو فرشتے نے کہا یہ اطلاع تھی, تیرا ابو جب جا رہا تھا تجھے یہ پیغام دے رہا تھا تو نے بھی ساری زندگی نہیں رہنا, تو نے بھی دنیا سے چلا جانا ہے. جب تیری امی کا انتقال ہوا وہ تجھے یہ پیغام دیتی جا رہی تھی کہ تو نے ساری زندگی دنیا میں نہیں رہنا, جدھر میں جا رہی ہوں ادھر تو نے بھی آنا ہے. جس طرح مجھ پر موت آئی ہے اس طرح تجھ پر بھی آنی ہے, جس طرح میں قبر میں جا رہی ہوں اس طرح تو نے بھی جانا ہے. تیرا بڑا بھائی چلا گیا, تجھے یہ پیغام دے کے چلا گیا, صرف میں نہیں جا رہا, میرے پیچھے تجھے بھی جانا ہے. میں مانتا ہوں جانے والوں کا دکھ ضرور ہوتا ہے, میں مانتا ہوں جانے والوں کی تکلیف ضرور ہوتی ہے, میں مانتا ہوں ان کی جدائی کا صدمہ انسان کو رہنے نہیں دیتا, انسان کو جینے نہیں دیتا. یہ دکھ ستاتا بھی ہے, یہ دکھ رلانا بھی ہے, یہ دکھ پریشان بھی کرتا ہے, لیکن اس دکھ کے اندر ایک پیغام ہوتا ہے, اس دکھ کے اندر ایک اعلان ہوتا ہے, اور اعلان یہ ہوتا ہے کہ تو نے ساری زندگی نہیں رہنا, تو ساری زندگی کے لیے نہیں آیا, آخر تو نے جانا ہے, اور تیری اصل منزل اور تیرے اصل گھر کا نام قبر ہے. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے بھائی؟ جسے پتہ ہے قبر میں جانا ہے وہ تو بولے, سب نہ بولے. کیا نام ہے؟ ہم سب نے قبر میں جانا ہے, اور دنیا کا کوئی آج تک ایسا انسان نہیں ہے کہ جس نے انکار کیا ہو میں نے مرنا نہیں ہے, میں نے قبر میں نہیں جانا. کافر بھی کہتا ہے میں نے قبر میں جانا ہے, مشرک بھی کہتا ہے میں نے قبر میں جانا ہے, منافق بھی کہتا ہے میں نے قبر میں جانا ہے. لیکن فرق صرف اتنا ہے, کافر کامیاب نہیں ہے, مشرک کامیاب نہیں ہے, منافق کامیاب نہیں ہے, صرف مومن کامیاب ہے. اور بھائی محمد نواز صاحب جنہیں رمضان کے مقدس مہینے میں موت آئی, جو رمضان کے مقدس مہینے میں دنیا سے رخصت ہوئے, دنیا کے لوگوں رمضان المبارک کا مہینہ کہ جس مہینے کے لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اس مہینے میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے, پھر مجھے بتاؤ کوئی بندہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ رمضان میں جانے والا مومن ہو پھر وہ جہنم میں چلا جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا, بلکہ رمضان میں جانے والے کو اللہ معاف بھی فرما دیتے ہیں, اللہ اس کی بخشش بھی فرما دیتے ہیں. یہ بھی اللہ کا فضل ہے. میں بولنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن یہ مجھے بولنے کی اجازت نہیں دے رہا. میں دور بیٹھے ساؤنڈ والے بھائی سے اتنا کہوں گا اس کی تھوڑی سی آواز کھول دو اور اس کا ایک اور بیس بند کر دو. اللہ آپ کی جوانی میں برکت عطا فرمائے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ دنیا کے لوگوں موت سے آج تک کسی نے انکار کیا؟ سب مانتے ہیں, سب کو پتہ ہے, لیکن تھوڑے وقت کے لیے بھول چکے, تھوڑے وقت کے لیے بھلا بیٹھے. وہ کہتے ہیں مرنا تو ہے لیکن ابھی وقت ہے, ابھی ٹائم ہے, ابھی زمانہ ہے, ابھی عرصہ ہے, ابھی تو بہت مدت باقی ہے. مرنا تو ضرور ہے لیکن کسی کو کیا پتا کہ یہ جو سوچ رہا ہے مجھے مدت باقی ہے, یہ جو سوچ رہا ہے مجھے عرصہ باقی ہے, یہ جو سوچ رہا ہے مجھے زمانہ باقی ہے. آپ بتاؤ حافظ محمد نواز, بھائی محمد نواز اور بھائی اسامہ کو پتا تھا ہم رمضان میں جائیں گے؟ کیا اسے پتا تھا میں عید کے دنوں میں چلا جاؤں گا؟ کسی کو نہیں پتا. موت کا وقت مقرر ہے, اور جو رات قبر میں لکھ دی گئی ہے وہ رات کبھی بھی کسی کو دنیا میں آئی نہیں ہے. جو رات قبر کی ہے وہ رات کسی کو دنیا میں ملی؟ دنیا میں ملی. تاریخ کے اندر ایک ایسا مرد کلندر ہے
ایک ایسا مرد مجاہد ہے، صحابہ کرام میں، خلفائے راشدین میں، خلفائے چہارم اس کا مقام ہے، جسے دنیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیا میں ایک رات ایسی بھی گزاری کہ جس رات کے لیے حضرت علی نے فرمایا کہ آج رات کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن علی کو موت آ سکتی، علی کو موت آ سکتی۔ سوال پیدا ہوتا ہے وہ کون سی رات تھی کہ جس رات علی کو اتنا یقین تھا کہ آج رات علی کو موت نہیں آ سکتی؟ تو وہ ہجرت کی رات تھی، جس رات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا بستر دیا، حضرت علی کو اپنا تکیہ دیا، حضرت علی کو اپنی چارپائی دی، حضرت علی کو اپنی چادر دی، اور چادر دے کے مکے والوں کی امانتیں حضرت علی کے حوالے کی، اور علی سے کہا علی صبح اٹھنا، اور صبح اٹھنے کے بعد یہ امانت فلاں فلاں کے حوالے کرنا۔ سوال پیدا ہوتا ہے حضرت علی کو کیسے یقین آ گیا کہ آج رات علی کو موت نہیں آ سکتی؟ تمام صحابہ کا یہ عقیدہ ہے موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت کسی لمحے بھی آ سکتی ہے، موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اور موت آنے سے پہلے بتاتی نہیں ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول نے مجھے مکے والوں کی امانتیں دی اور جاتے جاتے یہ جملہ ارشاد فرمایا علی صبح اٹھنا، نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی۔ سمجھ آتی تو آپ کی سبحان اللہ مجھے سمجھ آتی۔ اتنی کمزور سبحان اللہ، اتنی ڈھیلی سبحان اللہ، بخار والی سبحان اللہ، اب مومنوں والی سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے مجاہد والی سبحان اللہ، بھائی غازی والی سبحان اللہ، اللہ والوں والی سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ آپ کی سبحان اللہ مضبوط ہے، کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضرت علی فرماتے حضور نے فرمایا علی صبح اٹھنا، مجھے محبوب کے فرمان پہ اتنا یقین تھا کہ علی فرماتے میں نے سمجھا آج رات سب کچھ ہو سکتا ہے پر علی کو موت آ سکتی، علی کو موت آ سکتی۔ یہ حضرت علی کا اعتماد نہیں تو کیا ہے؟ محبوب کی زبان فیض ترجمان پہ اتنا اعتماد ہے کہ میرے محبوب نے فرما دیا اب آسمان زمین کی صورت میں بن سکتا ہے، اب زمین آسمان بن سکتی ہے، قیامت واقع ہو سکتی ہے، پر علی پہ موت نہیں آ سکتی کیونکہ ساری کائنات کے فضانے غلط ہو سکتے ہیں، محبوب کا اعلان غلط ہے، محبوب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، محبوب کا اعلان غلط نہیں ہو سکتا، محبوب کا جملہ غلط نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے یقین تھا آج رات علی کو موت نہیں آ سکتی۔ دنیا کے لوگوں کائنات میں کوئی طبقہ بتاؤ، کائنات میں کوئی جماعت بتاؤ، کائنات میں افراد بتاؤ، کائنات میں لوگ بتاؤ، کائنات میں مخلوق بتاؤ، کائنات میں عوام بتاؤ، جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک، اور جناب عیسیٰ سے لے کے حضور تک، اور حضور سے لے کے صحابہ کے زمانے تک، صحابہ سے لے کے تابعین کے زمانے تک، تابعین سے لے کے تبع تابعین کے زمانے تک، اور تبع تابعین سے لے کے آج کے زمانے تک کوئی ایسا فرد بتاؤ کہ جسے موت نہ آئی ہو۔ اپنوں کو بھی موت ہے، بیگانوں کو بھی موت ہے، پرائے کو بھی موت ہے، ماننے والے کو بھی موت ہے، نہ ماننے والے کو بھی موت ہے، مومن کو بھی موت ہے اور کافر کو بھی موت ہے۔ کوئی انسان دنیا میں ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جس پر موت آئی نہ ہو، لیکن موت میں فرق ہے، جانے میں فرق ہے، رخصت ہونے میں فرق ہے۔ ایک رخصتی ایسی ہوتی ہے کہنے والا کہتا ہے یہ رخصت ہونے والا کامیاب ہے، بھائی دلیل دو، کہنے والا کہتا ہے یہ نمازی تھے، دلیل دو، کہنے والا کہتا ہے حاجی تھے، دلیل دو، کہنے والا کہتا ہے متقی تھے، دلیل دو، کہنے والا کہتا ہے تقویدار تھے، دلیل دو، کہنے والا کہتا ہے شبیدار تھے، دلیل دو، کہنے والا کہتا ہے حافظ قرآن تھے، دلیل دو، کہنے والا کہتا ہے قاری قرآن تھے، دلیل دو۔ میں نے کہا اعتماد اتنا کیوں ہے، بھروسہ اتنا کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے قرآن کے ہوئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتے ہیں ہر چیز سے نا امید ہو جانا پر میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میری رحمت سے نا امید، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ دنیا کے لوگوں کتابوں کے اندر آتا ہے کل قیامت کے میدان میں ایک شخص کے لیے حکم ہوگا، اللہ فرمائیں گے جاؤ
اسے جہنم میں پھینک دو، وہ شخص خود جا رہا ہوگا، دوڑتا ہوا جا رہا ہوگا، بھاگتا ہوا جا رہا ہوگا۔ دنیا کے لوگوں اللہ جل شانہ سے واپس بلائیں گے، ادھر آؤ، مجھے بتاؤ آپ کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہے گا یا اللہ میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں، آپ کا حکم ہوا ہے۔ اللہ فرمائیں گے جہنم ہے آگے، دیکھتے انگارے، تجھے ڈر نہیں لگ رہا؟ تو وہ جواب دے گا یا اللہ دنیا میں کبھی تیرا کہا نہیں مانا، کبھی تیرا حکم نہیں مانا، دل چاہ رہا تھا آج اللہ کا حکم مان لوں، آج اللہ کو راضی کر لوں، اس لیے تیرا حکم مانتے ہوئے دوڑتے ہوئے جا رہا تھا۔ اللہ فرمائیں گے اسے جنت میں بھیج دو۔ کہاں بھیج دو؟ دنیا کے لوگوں اتنی کریم ذات کو رب کہتے ہیں، قیامت کے میدان میں بھی جو بخشش کے فیصلے فرمائے اسے رب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں۔ اور اسے رب کا بندہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اتنی نعمتوں کو استعمال کرے، اللہ کی رحمت سے مالا مال ہو، دنیا میں سب کچھ ہو، پر اس کا سر اللہ کے در پہ نہ جھکے، اسے بندہ کہتے ہیں۔ اللہ وفادار ہے، اللہ کے بندے بے وفا ہیں۔ ایک بزرگ کھڑے تھے بازار میں کھڑے تھے، کسی نے پوچھا بزرگوں کیا کر رہے ہو؟ بزرگوں نے کہا مخلوق کی خالق سے صلح کرا رہا ہوں۔ کیا کرا رہا ہوں؟ آپ میری تقریر کو سمجھیے گا، میں آج تقریر کے موڈ میں نہیں بیٹھا ہوا، میں کچھ آپ کو دینے کے موڈ میں بیٹھا ہوا ہوں اور آپ سے کچھ لینے کے موڈ میں بیٹھا ہوں۔ آپ کی بات سمجھ آئے گی، آپ کی سبحان اللہ اور چہرے کی مسکراہٹ مجھے بتائے گی کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے۔ بزرگوں نے کہا مخلوق کی خالق سے صلح کرا رہا ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے کہا نتیجہ یہ نکلا کہ بندے نہیں مانتے، اللہ مان رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بندے نہیں مانتے، اللہ بندے نہیں مان رہے، اللہ مان رہا ہے۔ اور کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد اسی بزرگ کو قبرستان میں دیکھا پایا تو پوچھنے والے نے پھر سوال کیا کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب میں کہا خالق کی مخلوق سے صلح کرا رہا ہوں۔ اس نے کہا آج نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے کہا مخلوق مانتی ہے، آج اللہ نہیں مانتا۔ آج مخلوق مانتی ہے، آج اللہ نہیں مانتا۔ آج قبر میں سونے والے مانتے ہیں، آج جن کا وجود حرکت نہیں کر رہا یہ مانتے ہیں، جن پہ موت واقع ہو گئی ہے یہ مانتے ہیں، آج اللہ نہیں مانتا۔ اس دن سے اللہ تیری اور میری حفاظت فرمائے کہ جس دن تو اور میں مانے اللہ نہ مانے۔ آج تیرے اور میرے پاس وقت ہے، آج تیرے اور میرے پاس لمحہ ہے، آج تیرے اور میرے پاس زندگی ہے، آج تیرے اور میرے پاس جان ہے۔ مثال دیتے ہوئے کہتے ہو نا جان ہے تو جان ہے، یہ جان ہے تو سب کچھ ہے، جان نہیں تو کچھ۔ انسان کی جب روح نکل جائے گی انسان قبر میں چلا جائے گا، اللہ جل شانہ فرشتوں کو حساب کتاب اور سوال کے لیے بھیجیں گے، اور اس وقت بندہ فرشتوں سے کہے مجھے تھوڑی مہلت دو، ملے گی؟ بولو نا یار بھائی، جسے پتہ ہے وہ تو بولے، میں سب سے تو پوچھ نہیں رہا، جسے علم ہے وہ تو بولے۔ مہلت ملے گی؟ میدان محشر میں پہنچے رب سے کہے اللہ میں نے یقیناً تیری بڑی نافرمانی کی ہے، میں نے تیرے دین کو پس پش ڈالا ہے، میں نے کبھی تیرے دین کی قدر نہیں کی ہے، کبھی تیرے در کے سجدے کو نعمت اور عبادت نہیں سمجھا، اللہ مجھے تھوڑا وقت مل جائے۔ ملے گا؟ ملے گا؟ اس کا یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ رب فرمائیں گے 70 سالہ زندگی یہ وقت تھا، 25 سالہ زندگی یہ تیرے پاس وقت تھا، 30 سال کی زندگی یہ تیرے پاس وقت تھا، یہ زندگی کدھر گزار کے آیا ہے؟ غفلت میں گزار کے آیا ہے، نافرمانی میں گزار کے آیا ہے، بغاوت میں گزار کے آیا ہے۔ دنیا کے لوگوں چند لمحے کی زندگی کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کرتے ہو، ہمیشہ کی زندگی کے لیے بھاگ دوڑ کیوں نہیں کرتے؟ اصل زندگی کے لیے بھاگ دوڑ کیوں نہیں کرتے؟ ہمیشہ والی زندگی کے لیے بھاگ دوڑ کیوں نہیں کرتے؟ جنت کی زندگی کے لیے بھاگ دوڑ کیوں نہیں کرتے؟ کہنے والا نے کہا دنیا کے لوگوں دنیا کا کامیاب ترین انسان دیکھتے ہو تو اسے دیکھو، جس نے دنیا تو جیسے تیسے بھی گزار لی لیکن اپنی آخرت بنا کے چلا گیا۔ اور ناکام ترین شخص دیکھنا چاہتے ہو تو اسے دیکھو، اس نے دنیا تو عیش و آرام سے گزاری پر وہ اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ بچا کے گیا۔ تیرا مال کسی کام کا نہیں ہے، تیری اولاد کسی کام کی نہیں ہے، تیری دنیاوی عزت کسی کام کی نہیں ہے، تیری دنیاوی شہرت کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر آخرت میں کچھ بننا چاہتا ہے تو دنیا میں آج تیرے پاس وقت ہے، اپنے وقت کو ضائع
خالق کو منا کے چلا جا۔ دنیا کے لوگوں، اس دنیا کی سب سے مقدس ترین ہستی جنہیں امام الانبیاء کہتے ہیں، جنہیں قائد الانبیاء کہتے ہیں، جنہیں فخر الانبیاء کہتے ہیں، جنہیں مقصود کائنات کہتے ہیں، جنہیں مطلوب کائنات کہتے ہیں، جسے ساقی کوثر کہتے ہیں، شافی معشر کہتے ہیں، جانے جہاں کہتے ہیں، محبوب خدا کہتے ہیں، خیر الورا کہتے ہیں، بدر الدجا کہتے ہیں، شمس الضحیٰ کہتے ہیں، عین و عیاں کہتے ہیں، واللیل کی زلفوں والا کہتے ہیں، علم نشرہ کے سینے والا کہتے ہیں، ما زاغ البصر وما طغیٰ کی آنکھوں والا کہتے ہیں، انہیں مقصودات کائنات کہتے ہیں، انہیں موجودات کائنات کہتے ہیں، انہیں عزت کائنات کہتے ہیں، انہیں شوکت کائنات کہتے ہیں، انہیں بڑائی کائنات کہتے ہیں، انہیں رنائی کائنات کہتے ہیں، انہیں عروج کائنات کہتے ہیں، انہیں علم کائنات کہتے ہیں، انہیں عمل کائنات کہتے ہیں، انہیں وضاحت کائنات کہتے ہیں، انہیں اخلاق کائنات کہتے ہیں، انہیں کردار کائنات کہتے ہیں، انہیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی کا پیغمبر کہتے ہیں، رقیہ، فاطمہ، زینب، ام کلثوم کا بابا کہتے ہیں، جناب حسنین کریمین کا نانا کہتے ہیں، انہیں آمنہ کا لال، عبداللہ کا لخت جگر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، موت پیغمبر پہ بھی آئی یا نہیں آئی؟ نبیوں پہ بھی آئی یا نہیں آئی؟ رسولوں پہ بھی آئی یا نہیں آئی؟ تو پیغمبر سے قیمتی نہیں ہے، رسول سے قیمتی نہیں ہے، نبی سے قیمتی نہیں ہے، صحابہ اور اہل بیت تابعین سے قیمتی نہیں ہے۔ اگر موت ان پہ آ سکتی ہے تو تجھے مجھے اس موت سے ڈرنا چاہیے۔ ان کے پاس اور کچھ ہو نہ ہو، ان کے پاس رب کی رضا تو تھی۔ تیرے میرے پاس کیا ہے؟ آج کوئی بندہ اس محفل میں کھڑا ہو کے کہے اللہ مجھ سے راضی ہے، میں دلیل مانگوں گا، تیرے پاس دلیل کیا ہے تجھ سے اللہ راضی ہے؟ وہ کہے گا میرے پاس گھر ہے، میرے پاس بینک بیلنس ہے، میرے پاس دولت ہے، شہرت ہے، میرے بچے حافظ قرآن ہیں، میرے بچے عالم قرآن ہیں۔ میں نے کہا اس بلبوتے پہ کہتا ہے میں جنتی ہوں، اس بلبوتے پہ کہتا ہے میں کامیاب ہوں۔ میں نے کہا تیرے بچے، تیری دولت، تیری جائیداد قبر میں تیرے کام آتی تو مسئلہ ہی کیا تھا؟ تیرے پاس قبر میں یہ کچھ کام آنے والا نہیں ہے، کیونکہ قبر میں تو نے جانا ہے اور تیرے ساتھ صرف کفن میں جانا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور تیرے ساتھ جانے والا نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ اور جانے والا نہیں ہے۔ اکیلا جانے والا ہے، تنہا جانے والا ہے۔ تیری مدد کو جو آئے گا، تیری جو مدد کرنے والا ہے اسے رب کہتے ہیں، اور رب بھی مدد اس کی کرے گا نا جس نے دنیا میں رب کے لیے کچھ کیا ہو۔ ایسا ہی ہے نا؟ آپ کسی کے دروازے پہ چلے جاؤ، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، وہ آپ کا دشمن کرے گا؟ بولو یار، آپ کی اس سے لڑائی ہو کرے گا؟ آپ نے اس کا دل توڑا ہوا ہو کرے گا؟ بولو یار، کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی ہو، ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہو، ساری زندگی دین کی بغاوت کی ہو، ساری زندگی حضور کی سنتوں کا انکار کیا ہو، ساری زندگی بے نمازی کی طرح زندگی گزاری ہو، ساری زندگی روزے نہ رکھے ہو، ساری زندگی کوئی عبادت نہ کی ہو، مجھے بتا کس پہ فخر ہے، کس پہ بھروسہ ہے، کس پہ گھمنڈ ہے، کس پہ ناز ہے؟ تیرے پاس کیا ہے؟ اگر کچھ بھی ہے تیرے پاس اللہ کی رحمت ہے، اور اگر یہ رحمت نہ ملی تو کچھ نہیں ہے۔ یہ رحمت نہ ملی تو کچھ نہیں ہے۔ میرے محبوب کا یار ہے، میرے محبوب کا دیوانہ ہے۔ دنیا کے لوگوں نام عمر ہے، نہیں، عمر کے نام پہ اتنی ڈھیلی سبحان اللہ جچتی نہیں ہے، اتنی کمزور تو بالکل نہیں جچتی۔ نام کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ عمر نام ہے۔ مدینے میں زلزلہ آیا نا تو زمین پہ درہ مارتا ہے، زمین پہ درہ مارتا ہے، اور درہ مار کے زمین سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ عمر انصاف نہیں کرتا۔ زمین سے بھلا کون بات کرتا ہے؟ عمر کرتا ہے، نبی کا یار کرتا ہے، میرے محبوب کا دیوانہ کرتا ہے، میرے محبوب کا تابعدار کرتا ہے، زمین سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ عمر انصاف نہیں کرتا، اگر نہیں کرتا تو ہلتے رہے، اگر کرتا تو بس
اگر کرتا ہے تو تاریخ گواہ ہے، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، مدینے میں زلزلہ آیا، ہائے ہائے ہائے، مدینے میں زلزلہ آیا، کیوں؟ کہ عمر آیا۔ مدینے میں پھر زلزلہ آیا، دریا ہے، ایک کواری خوبصورت لباس پہنا ہوا، دلہن کا لباس پہنا کے ایک دوشیزہ کو سمندر اور دریا کے حوالے کیے جاتا ہے، دریا پانی دیتا ہے، اس کے علاوہ پانی نہیں دیتا، سال میں ایک بچی کی قربانی مانگتا ہے، پھر پانی دیتا ہے۔ جب عمر آیا تو خط لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے؟ خط لکھتا ہے۔ پانی کو کون خط لکھتا ہے؟ میرے نبی کا دیوانہ لکھتا ہے، میرے نبی کا تابعدار لکھتا ہے، میرے نبی کا عاشق لکھتا ہے۔ خط لکھ کے کہتا ہے اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، اور اگر اللہ کے حکم سے نہیں چلتا تیری ضرورت نہیں ہے، ضرورت۔ پانی کو خط لکھتا ہے، تاریخ گواہ ہے، انگریز گواہ ہے، سائنسدان گواہ ہے، آج بھی پانی اسی روانگی سے چل رہا ہے۔ خط جو عمر نے بھیجا ہے، خط جو ایک بڑھیا راستے میں کھڑی ہے، پریشان ہے، عمر کا گزر ہوا، بڑھیا بلاتی ہے ادھر آؤ، آپ امیر المومنین ہو نا؟ ہاں میں امیر المومنین ہوں، میرا تیل زمین پہ گر گیا اور زمین پی گئی، تیل زمین پہ گر گیا اور زمین نے پی لیا، اسے کہو واپس دے، اسے کیا کہو؟ اسے کیا کہو؟ واپس دے۔ حضرت عمر نے فرمایا میں کہتا ہوں یہ واپس دے گی، لیکن لینا اتنا جتنا گرا تھا، لینا اتنا جتنا۔ یہ عدالت کا حکمران ہے، یہ ساری کائنات میں سب سے بڑا عادل ہے، نام اس کا عمر ہے، اور اس کا بچپن بڑا نرالا ہے، بکریاں چراتا ہے، اونٹ چراتا ہے، اور جب اونٹ چرا کے واپس شام کو گھر آتا ہے گھر والوں سے ڈانٹ پڑتی ہے، عمر بکریاں نہیں چرا سکتا، اونٹ نہیں چرا سکتا، بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ بڑا ہو کر اور ایک وقت ایسا ہے یہ لشکر بھیجتا ہے، صحابہ کو بھیجتا ہے، جاؤ بیت المقدس کو فتح کرو۔ کس کو فتح کرو؟ بیت المقدس کو فتح کرو۔ صحابہ پہنچتے ہیں، یہود و نصارہ کے بہت بڑے علماء، بہت بڑے عالم، تورات زبور انجیل کے بہت بڑے عالم، صحابہ سے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ کس نے بھیجا ہے؟ عمر نے بھیجا ہے۔ کون ہے؟ خطاب کا بیٹا ہے، محمد کا غلام ہے، خلیفہ دوم ہے۔ کیا چاہتے ہو؟ اگر لڑنا چاہتے ہو تو لڑنے آئے، مان جاتے ہو تو ماننے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا یقین نہیں کرتے، بلاؤ۔ عمر کو بلایا گیا، خط بھیجا، حضرت عمر نے سفر شروع کیا۔ سفر بھی بڑا عجیب ہے، ایک وقت ہے عمر اونٹ پر سوار ہے، غلام مہار پکڑ کے پیدل چل رہا ہے، اور ایک وقت ہے غلام اونٹ پر ہے، عمر پیدل چل رہا ہے۔ چلتے چلتے بیت المقدس کے قریب پہنچے تو غلام کی باری اونٹ پر بیٹھنے کی ہے، عمر کی باری پیدل چلنے کی ہے۔ غلام نے کہا امیر المومنین آپ اونٹ پر بیٹھو، میں پیدل چلوں گا۔ یہ خطاب کا بیٹا عمر تربیت محمد نے کی ہے۔ عمر کہتا ہے نہیں، تیرا نمبر اوپر بیٹھنے کا ہے، عمر پیدل چلے گا۔ چلتے چلتے دائیں پاؤں کا جوتا ٹوٹ جاتا ہے، ایک پاؤں میں ٹوٹا ہوا، ایک ہاتھ میں ٹوٹا ہوا جوتا ہے، ایک ہاتھ میں مہار ہے، غلام اونٹنی پہ سوار ہے۔ یہودی سوال کرتے ہیں ان میں سے کون ہے؟ جواب دینے والے صحابہ جواب دیتے ہیں ہمارا امیر المومنین پیدل چلنے والا ہے۔ یہودی حیران ہو جاتے ہیں، فوراً اپنی کتابیں کھولتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسے قریب آنے دو، اس کے کپڑے چیک کرو، کپڑے۔ اور جب کپڑے چیک کیے جاتے ہیں تو دیکھنے والا دیکھتا ہے اس کے کپڑوں پہ 17 پیبند لگے ہوئے ہیں، 17 جگہ سے کپڑا سلا ہوا ہے، اور یہودیوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ وہ کہتا ہے ہماری کتاب میں جو لکھا ہے یہ وہی عمر ہے، ہم اس سے لڑیں گے نہیں بلکہ اس کے ہاتھ میں چابیاں رکھیں گے۔ بغیر مقابلے کے مقدس بیت المقدس کو جس نے فتح کیا خطاب کا بیٹا عمر ہے۔ خطاب کا بیٹا، مقابلہ نہیں کیا، لڑائی نہیں کی۔ صحابہ نے پوچھا تم لڑے کیوں نہیں، مقابلہ کیوں نہیں کیا؟ توجہ، انہوں نے جواب میں کہا ہماری کتاب کہتی ہے اگر اس سے لڑو گے تو یہودیت کا نام مٹ جائے گا، اگر اس سے لڑو گے تو تمہارا نام و نشان باقی نہیں رہے گا، اگر اس سے لڑو گے تو تمہارا مذہب یہی تک رہ جائے گا۔ ہم اپنی کتاب کا حکم مانتے ہوئے اس سے مقابلہ نہیں کرتے اور چابیاں اس کے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ آج فلسطین، بیت المقدس
پر ظلم اور بربریت کے جو راتیں گزاری جا رہی ہیں، ان بچیوں کے ساتھ جو زیادتی کی جا رہی ہے، ان بچوں کو جو درندگی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، انہیں گولیاں ماری جا رہی ہیں، جس مسجد میں آج نماز کی اجازت نہیں ہے، جس مسجد میں عید کی نماز کے موقع پہ بھی حملہ کرنے والوں نے حملہ کیا، ان اسرائیلی فوجی اور اسرائیلی بدبختوں نے بیت المقدس کا تقدس پامال کیا۔ ہم آج اس محفل اور مجلس کے توسط سے اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اللہ انہیں تباہ اور برباد فرما دیجئے جنہوں نے بیت المقدس کے تقدس کو پامال کیا، کہ یہ وہ مسجد اقصی کہ جس مسجد اقصی سے میرے محبوب نے معراج کا آغاز کیا تھا، اور اسی مسجد اقصی میں اللہ نے 1.25 لاکھ پیغمبروں کو جمع فرمایا تھا۔ محبوب امامت کے مصلی پہ تھے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک مقتدی تھے، آمنہ کا لال امام تھا۔ آج اس بیت المقدس پہ ظلم ہو رہا ہے، آج وہاں زیادتی کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں، ہم کھا بھی رہے ہیں، ہم پی بھی رہے ہیں، ہم جی بھی رہے ہیں، ہماری زندگیاں بھی گزر رہی ہیں، ہمارے معاملات بھی گزر رہے ہیں۔ دنیا کے لوگوں، کل میدان محشر میں رب نے سوال کیا، محبوب نے سوال کیا، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا تھا، مسلمانوں پہ جبر اور زیادتی کی جا رہی تھی، تم نے کیا کیا تھا؟ تم نے کبھی ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی؟ تم نے کبھی ان کے لیے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے تھے؟ تم کبھی ان کے لیے روئے تھے؟ مسلمان کا مقصد اور مطلب تو یہ تھا کہ ایک مسلمان کو دنیا کے کسی کونے میں تکلیف ہو تو ساری مسلمانیت کو تڑپ جانا تھا۔ آج ہماری صحت پہ فرق نہیں پڑتا، کشمیر میں ظلم ہو ہمارے اوپر فرق نہیں پڑتا، برما کے مسلمانوں کو کاٹا جائے ہم پہ فرق نہیں پڑتا، عراق میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو ہم پہ فرق نہیں کرتا۔ ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور میری ناقص معلومات کے مطابق کہ جس فلسطینی بچے کو اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے امی ابو کو زیادتی اور ظلم کر کے شہید کیا گیا، تو اس نے عربی کے اندر ایک جملہ کہا، اس نے کہا اللہ میں پاکستانیوں کو آواز دیتا ہوں، ہمارے لیے اٹھو، ہمارے لیے دعائیں کرو، ہمارے لیے رو، ہمارے لیے اللہ سے مانگو، اور اگر پاکستان بھی ہماری مدد کو نہ آیا، ہم دنیا کے ان 65 ممالک کہ جن 65 ممالک میں پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی کثیر تعداد ہے، میں میدان محشر میں رب سے گلہ کروں گا، رب سے شکوہ کروں گا، دنیا کے لوگوں کہ اس بچے کی آہٹ، کہ اس بچے کی سسکیاں رب نہیں سن رہا ہوگا، کہ اس بچے کی آواز رب تک نہیں پہنچی ہوگی۔ آج ہم پہ آنے والے مسائل، آج ہم پہ آنے والی تکلیفیں، یہ اسی کا سلسلہ ہے کہ کشمیر میں ظلم ہوا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم اس مقدس پروگرام کے توسط سے ہم اپنے حکمرانوں کو کہتے ہیں ہوش کے ناخون لو، کچھ نہیں کر سکتے تو پیچھے ہو کے بیٹھ جاؤ۔ اپنے آپ کو امیر المومنین بھی کہتے ہو، اپنے آپ کو پاکستان کا سپہ سالار بھی کہتے ہو، اپنے آپ کو مدینے کی ریاست کا دعویدار دار بھی کہتے ہو، اور پوری دنیا کے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، تمہاری آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ نہیں نکلتا۔ تم سے اچھے تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس طاقت بھی نہیں ہے، جن کے پاس مال بھی نہیں ہے، کم سے کم ان کی آنکھوں سے ان کے لیے آنسو کا قطرہ تو نکلتا ہے۔ اس ظلم کو رکنا چاہیے نہیں رکنا چاہیے؟ یہ زیادتیاں رکنی چاہیے نہیں رکنی چاہیے؟ دیکھیں، مرنے والے نے مر جانا ہے، دنیا سے جانے والے نے چلے جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، لیکن جن لوگوں کو زبردستی مارا جا رہا ہے، جن کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں، جن کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، وہ مسلمان آپ کی اور میری طرف نظریں ٹکا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان سے کوئی ہمارے لیے آواز اٹھائے گا، پاکستان سے کوئی ہمارے لیے بولے گا، اور ہم ان کے لیے نہ بولیں تو یہ مسلمانیت نہیں ہے، یہ بے ضمیری ہے۔ باضمیر اس چیز کا نام نہیں ہے، غیرت اس چیز کا نام نہیں ہے۔ ان کے حق میں آواز اٹھانی چاہیے نہیں اٹھانی چاہیے؟ اللہ اس محفل کو، اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بھائی شکیل اور ان کے جتنے دیگر رفقا جنہوں نے محنت کی، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بھائی محمد نواز رحمت اللہ علیہ اور بھائی اسامہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے والدین، ان کی عزیز و اقارب
ان کے رشتہ دار کو اللہ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کسی کے جانے سے کوئی مر نہیں جاتا، لیکن ان کے جانے کا دکھ ضرور ہوتا ہے، تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ ہم ان کے لیے جتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، ہم ان کے لیے جتنا ایصال ثواب کر سکتے ہیں کریں، ہم ان کے لیے جتنی تلاوت کر کر کے بھیج سکتے ہیں بھیجیں، ہم ان کے لیے اللہ سے جتنا مانگ سکتے ہیں مانگیں۔ یہ ہمارا ذمہ ہے۔ آج ہم کسی کے لیے پڑھیں گے، آج ہم کسی کے لیے مانگیں گے، تو ہمارے جانے کے بعد کل کوئی ہمارے لیے بھی پڑھے گا، کل کوئی ہمارے لیے بھی مانگے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا